وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورہ انعام آیت نمبر 21۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآیاته انه لا يفلح الظالمون۔ ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا اين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ ومن اظلم، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ یہ من کا معنی ہے کون، اظلم بڑا ظالم، ممن افترا اس شخص سے جس نے بہتان باندھا، افترا کا معنی ہوتا ہے بہتان باندھا، علی اللہ کذبا اللہ پر جھوٹا۔ اب سارے کا ملا کر ہم کرتے ہیں کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹا بہتان باندھا، یعنی بہتان خود ایک جھوٹ کو کہتے ہیں، یعنی ایک چیز کسی کے اندر نہ ہو اس کی طرف منسوب کر دی جائے تو اس الزام کو کہتے ہیں بہتان۔ تو بہتان خود اپنے اندر جھوٹ کے معنی رکھتا ہے۔ پھر آگے تاکید کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا علی اللہ کذبا، وہ بہتان جھوٹا باندھ رہے ہیں، او کذب بآیاتی، یا وہ اللہ کی آیات کو جھٹلائے۔ تو اس سے مراد وہی مشرکین ہیں۔ اللہ پر بہتان وہ یہ باندھ رہے تھے کہ وہ جو اپنے بتوں کو پکارتے تھے اور دعویٰ کرتے تھے کہ جی یہ جو ہمارے بت ہیں، یہ بت بارش برساتا ہے، یہ بت ہمیں دشمنوں پر فتح دیتا ہے، یہ بت ہمیں کاروبار میں نفع دیتا ہے، یہ بت ہمیں خوشحال کرتا ہے، یہ جو ان لوگوں نے کام بانٹے ہوئے تھے اور دعویٰ یہ کرتے تھے کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم اصل میں مانتے تو اللہ کو ہیں، ان بتوں کو سجدہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے نزدیک کر دیں، اللہ کا مقرب بنا دیں۔ اس مفہوم سے ملتا جلتا ہے جو عام طور پر بولا جاتا ہے نا کہ ساڈی سندا نہیں تے انہاں دی موڑدا نہیں۔ بھی ہم تو ان کے پاس اس لیے جاتے ہیں ان کی قبروں پہ کہ ان کی اللہ موڑتا نہیں ہے، وہ جب کہہ دیں گے تو اللہ پھر مان جائے، اور ہماری اللہ سنتا نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں دونوں جملے ہی غیر شرعی ہیں، ہماری سنتا نہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، یہ جملہ اس کے خلاف ہو گیا۔ اور ان کی موڑتا نہیں، کیا اللہ مجبور ہے کہ ان کی بات کو سنے ہی سنے اور ان کی بات کو ماننے ہی مانے؟ تو یہ دونوں جملے غیر شرعی ہیں، لیکن یہ جملے جاہلوں کے ہیں، اور جہال کا طبقہ ہر جگہ ہر زمانے میں موجود رہا ہے، اور خاص طور پر ان جاہلوں کا کوئی فرقہ، کوئی مذہب، کوئی دین نہیں ہوتا، وہ جہالت ہی ان کا دین ہے۔ سب سے بڑی ان کی پہچان ان کی جہالت ہے، بس وہ ہر طبقے کے اندر، ہر زمانے کے اندر، وہ ہر علاقے کے اندر ایسے جاہل موجود رہیں گے۔ اصل ہمارا جو جہاد ہونا چاہیے یا ہماری جو تحریک یا کاوش ہونی چاہیے وہ جہالت کے خلاف ہونی چاہیے، جاہلوں کے خلاف ہونی چاہیے۔ انہ لا یفلح الظالمون، یقیناً اللہ تعالیٰ ظالموں کو کامیاب نہیں کریں گے۔ ویوم نحشرہم جمیعا، اب یہاں سے اللہ تعالیٰ میدان محشر کا ایک منظر قائم فرما رہے ہیں۔ یاد کرو اس دن کو، نحشرہم جمیعا، جس دن ہم تمام کو جمع کریں گے، ثم نقول للذین اشرکوا، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے جن لوگوں نے دنیا میں شرک کیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات میں یا ذات میں کسی کو شریک ٹھہرایا تھا، ان سب سے کہیں گے این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، کہاں ہے تمہارے وہ شرکاء جس کا تم دعویٰ کرتے تھے، کہاں ہے تمہارے وہ بت، کہاں ہے وہ تمہارے، بعض لوگ جنات کو، بعض لوگ درختوں کو، بعض لوگ فرشتوں کو، بعض لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، بعض لوگ حضرت بی بی مریم علیہ السلام کو، بعض کس کو وہ شریک مانتے تھے، بعض ستاروں کو، بعض سورج کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہاں ہے تمہارے وہ شرکاء۔ اور یہ دیکھیں کہ میدان محشر میں جمع ہوتے ہی یہ سوال نہیں ہوگا،
دیکھیں قرآن میں غور کریں، وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور یاد کرو اس دن کو جس دن ہم ان تمام کو جمع کریں گے، ثم آگے لفظ آیا ثم کا معنی ہوتا ہے اردو میں پھر، اور یہاں جو ثم کا لفظ ہوتا ہے وہ تراخی کے لیے ہوتا ہے، یعنی پہلا کام پہلے ہوگا اور اس کے کچھ وقت گزرنے کے بعد اگلا کام ہوگا۔ یہ جو عربی ہے اس کے اندر جو حروف ہوتے ہیں نا، حروف ان کے بھی اپنے اپنے معنی ہوتے ہیں، اور یہ واحد زبان ہے جس کے اندر حروف کے معنی ہیں۔ اب اردو کے اندر جو الف ہے یا اکیلا با ہے یا اکیلی تا ہے یا اکیلی سا ہے یا اکیلی جیم ہے، اس کا تو کوئی معنی نہیں۔ اسی طرح انگریزی کے اندر آپ چلے جائیں تو اے ہے یا بی ہے یا سی ہے، اکیلے کا تو کوئی معنی نہیں۔ لیکن عربی کی یہ خاصیت ہے کہ اس کے ایک ایک حرف کا بھی معنی ہے، اور صرف معنی نہیں، مستقل معنی ہے، اور بعضوں کے تو 17 معنی ہے، ایک ایک حرف کی بات کر رہے، وہ پھر حرف مل کر ایک لفظ بنے گا، وہ ایک الگ ہے، پھر لفظوں کو مل کر ایک مرکب بنیں گے، وہ ایک الگ ہے، مرکبات مل کر جو جملے بنیں گے وہ تو ہے ہی ہیں، اکیلے اکیلے حرف کا بھی معنی ہے۔ اب جو واو ہوتا ہے نا، واو، اس کا معنی عام طور پر ہوتا ہے کہ آسان مثال میں دے دیتا ہوں، جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خالد آیا، زاہد آیا، عمار آیا، یہ 3 افراد آئے ہیں، اور میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ 3 آئے، کون پہلے آیا کون بعد میں آیا، ٹھیک ہے، یہ نہیں میں بتانا چاہتا۔ ہو سکتا ہے کہ زاہد پہلے آیا ہو اور میں جملہ بولتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ جی عمار بھی آ گیا ہے، خالد بھی آ گیا اور زاہد بھی آ گیا، حالانکہ زاہد سب سے پہلے آیا تھا۔ تو اس مفہوم کو ادا کرنے کے لیے عربی میں واو استعمال ہوتا ہے، لیکن اگر آپ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ترتیب کے ساتھ پہلے کون آیا پھر کون آیا پھر کون آیا، اس کے لیے واو نہیں آئے گا، اس کے لیے فا آئے گا۔ جاءنی زید فعمر فزاہد، یوں بولنا پڑے گا کہ عمر آیا، پھر اب یہ فا کا معنی بھی پھر ہی ہوگا، لیکن فا بتا رہی ہے کہ ان افراد کے آنے میں یہی ترتیب ہے جو یہاں ذکر کی جا رہی ہے۔ لیکن فا ایک اور بات بھی بتا رہی ہے کہ زید آیا، عمار آیا اور زاہد آیا، ان کے آنے میں وقفہ نہیں ہے، یہ فوری آئے ہیں، لیکن آئے اس ترتیب سے ہیں۔ لیکن جب آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آئے ہیں اور اس ترتیب سے آئے ہیں، لیکن پہلے زید آیا، پھر کافی دیر کے بعد خالد آیا، پھر خالد کے فوری بعد زاہد آ گیا، تو آپ یہاں کیسے کہیں گے؟ جاءنی زید ثم عمر فزاہد، یوں کہیں گے کہ ثم بتا رہا ہے کہ 2 افراد آئے ہیں، ترتیب بھی ہے لیکن کافی فاصلہ بھی ہے۔ اب آپ نے سمجھ لیا کہ واو مطلقاً افراد کو ایک حکم میں جمع کرنے کے لیے آتی ہے، فا ترتیب بتاتی ہے، ثم تراخی یعنی کہ تاخیر بتاتی ہے کہ ایک دوسرے کام سے کتنا متاخر تھا۔ اب آپ ثم کو دیکھیں، وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، وہ دن یاد کرو جب ہم سب کو جمع کریں گے، ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا، یعنی ثم بتا رہا ہے جمع کرنے کے فوری بعد یہ سوال نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ، اور یہ کتنی دیر بعد ہوگا یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کا دن 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، 50,000 سال جو ہماری دنیا کے ہیں اس کے برابر قیامت کا ایک دن ہوگا۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ 1,000 سال تو سب اندھیرے میں رہیں گے، کچھ پوچھا ہی نہیں جائے گا کسی سے، اور بے چین ہو جائیں گے۔ یقیناً جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے وہ تو بے چین نہیں ہوں گے، اللہ ہی حقیقت کو تو جانتے ہیں، لیکن 1,000 سال تک لوگ رہیں گے، بے چین ہو جائیں گے، یہاں تک کہ لوگ یہ چاہیں گے کہ ہمارا حساب کتاب شروع ہو جائے، بھلے جو بھی فیصلہ ہو، یہ کیفیت ہو جائے۔ وہ کہیں گے کہ بھلے ہمیں جہنم میں پھینک دیں لیکن حساب کتاب شروع ہو، یہ کیفیت ہو۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس وقت پوچھیں گے کہ ہاں بھئی بتاؤ میرے شرکاء کہاں ہیں؟ ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا واللہ ربنا ما كنا مشرکین، پھر لم تکن فتنتهم، اچھا دیکھیں پھر ثم آیا ہے، یعنی وہ جو جواب ہوگا وہ بھی فوری نہیں دے دیں گے، وہ ہو سکتا ہے سکتے میں چلے جائیں گے، گھبرا جائیں گے، دب جائیں گے روب سے، یہ جو بھی ہوگا ایک وقت گزرے گا، اس کے بعد ان کی آزمائش یہی ہوگی یا ان کا بہانہ یہی ہوگا کہ وہ کہیں گے
واللہ ربنا، اے ہمارے رب اللہ، اللہ کی قسم ہے، ما کننا مشرکین، ہم تو مشرک تھے ہی نہیں، مطلب جھوٹ بولیں گے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ ان کو اختیار دے گا جھوٹ بولنے کا۔ بعد میں پھر مہریں لگیں گی، جیسے سورہ یاسین میں ہے نا، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، پھر ہم ان کی زبانوں پر مہر لگائیں گے، اور پھر جو خدائی گواہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو جاسوس ہیں، یعنی ہمارے ہاتھ، ہماری ٹانگیں، ہماری آنکھیں، ہمارے کان، یہ اللہ تعالیٰ کے فوج ہے نا ہمارے ساتھ جو لگی ہوئی ہے، وہ فوج پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گے ہاں بھئی اب تم گواہی دو، تو وہ سب گواہی دیں گے، تو بس پھر تو زبان پھنس جائے گی، پھر تو انسان پھنس جائے گا، پھر تو جھوٹ نہیں اپنا چھپا سکے گا۔ تو لیکن پہلے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ ان کو آزادانہ طور پر اختیار دے گا، جیسے عدالت میں ہوتا ہے نا اختیار، کہ تم کہو اپنے بارے میں جو کہنا چاہتے ہو، کہ اس الزام کو تسلیم کرتے ہو یا اس الزام کو رد کرتے ہو، اس طرح آزادانہ طور پر ان کو اختیار ملے گا کہ بولو، بتاؤ، تو وہ جھوٹ بول کر کہیں گے، اور اللہ تعالیٰ یہ اختیار اس لیے بھی دیں گے تاکہ ان کا سب مخلوق کے سامنے ان کا جھوٹ وہ کھل جائے اور پتہ چل جائے کہ یہ کتنے جھوٹے تھے۔ لیکن دیکھیں کہ ایک مزے کی بات یہ ہے کہ قبر کے اندر جب انسان کو رکھا جائے گا تو کتنے سوال پوچھے جائیں گے؟ 3 سوال پوچھے جائیں گے نا۔ سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ من ربک، اور دوسرا سوال کیا ہوگا؟ من نبیک، تمہارا نبی کون ہے؟ تیسرا سوال کیا ہوگا؟ ما دینک۔ یہ پہلے من آیا، بعد میں ما آیا، یہ بھی عربی قاعدے ہیں، اب وقت نہیں۔ یہاں جو قبر میں رکھے جائیں گے وہاں پوچھنے والا فرشتہ ہوگا، اور وہ جو جواب دینے والا ہوگا کسی کو اختیار نہیں ہوگا کہ وہ جھوٹ بول لے۔ جو سچا پکا مومن ہوگا وہ تو کہے گا کہ ربی اللہ، وہ جواب دے گا، اور من نبیو کا جواب دے گا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب پوچھا جائے گا ما دینک تو وہ کہے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ یہ جواب یاد کر لیں، یہ دینے ہیں، سوال بھی پتہ ہے، جواب بھی پتہ ہے۔ لیکن جو کافر ہوگا وہ ہر سوال کے جواب میں کہے گا ہاں لا ادری، ہے افسوس مجھے نہیں پتہ، تو وہ وہاں پابند ہوگا۔ کوئی بھی کافر جھوٹ بول کر یہ سوالوں کے جواب غلط نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پوچھنے والے فرشتے ہیں، اور فرشتے عالم الغیب نہیں ہیں۔ فرشتوں کو تو اللہ نے سمجھا کر بھیج دیا، مطلب فیڈ کر کے بھیج دیا نا، جیسے کمپیوٹر میں فیڈ کرتے ہیں، تو فیڈ کر کے بھیج دیا کہ یہ جواب ہو تو تمہیں یہ کرنا ہے، یہ جواب ہو تو یہ کرنا ہے۔ لیکن یہاں وہ جو یہاں جو پوچھا جا رہا ہے، پوچھنے والا کون ہے؟ عالم الغیب ہے۔ تو عالم الغیب کے سامنے جب وہ کھڑے ہوں گے تو اللہ اختیار دے گا، سچ بولنا ہے تو سچ بول لو، جھوٹ بولنا ہے تو جھوٹ بول لو۔ تو پھر چونکہ وہ عالم الغیب ہے، اس کے سامنے کچھ چھپا نہیں سکتے کیونکہ اس کے گواہ موجود ہیں، تو اس لیے اللہ اختیار دے گا کہ جھوٹ بولنا ہے تو بولو، تو وہ جھوٹ بولیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انظر کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھیے کیسے یہ اپنے خلاف جھوٹ بول رہے ہیں، وضل عنہم ما کانوا یفترون، جو وہ اللہ پر افترا باندھتے تھے، یعنی کہ جو بتوں کو شریک کرتے تھے، ضل عنہم، آج ان سے غائب ہو گئے۔ غائب ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ وہاں موجود نہیں ہوں گے، موجود ہوں گے۔ احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون، سورہ صافات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان سب کو جمع کرو، اور ان کے جوڑوں کو بھی جمع کرو، اور جن جن کی عبادت کرتے تھے ان سارے بتوں کو جمع کرو۔ تو قیامت کے دن تو وہ سارے ان کے شرکاء جمع ہوں گے ان کے ساتھ۔ لیکن ذلہ اس لیے اس اعتبار سے فرمایا کہ وہ بچا نہیں سکیں گے، وہ بات نہیں کر سکیں گے، وہ دفاع نہیں کر سکیں گے، وہ ان کے کام نہیں آئیں گے۔ وہ تو خود بیچارے، بعض چیزیں تو بے جان ہوں گی اور بعض جاندار ہوں گی، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزرا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کیا آپ نے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو الہ بناؤ؟ تو وہ کہیں گے کہ اللہ آپ کی ذات پاک ہے، ہم بھلا یہ بات کہہ سکتے تھے؟ تو کوئی بھی جس کو بھی شریک بنائیں گے، کوئی بھی شریک کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے ان کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ اس اعتبار سے فرمایا وَضَلَّ عَنْهُمْ، وہ سارے ان سے غائب ہو جائیں گے، یعنی ان کے کام نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور میدان محشر کی رسوائی سے اللہ تعالیٰ بچائے۔ اللہم صلی اللہ